اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین کرام، پیارے طلباء و طلبات، میں الازہر ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹ پانڈ سے آپ کے سامنے مخاطب ہوں۔ آج لیکچر نمبر 6 اسلامیات لازمی کلاس 10 ہے۔ آج ہمارے سبق کا عنوان حسب سابق کے مطابق زکوٰۃ ہی ہے۔ جس طرح کہ آپ پہلے درسوں میں سن چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں، آپ جان چکے ہیں کہ زکوٰۃ عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی لفظی اور لغوی ہے پاک ہونا، بڑھنا، نشو و نما پانا، صاف ہونا وغیرہ۔ اصطلاحی شریعت میں تعریف کے لحاظ سے عاقل بالغ مسلمان صاحب نصاب کا وہ مال حلال جو نصاب کو پہنچ چکا ہو اور ضروریات اصلی کے علاوہ ہو، اس سے ایک خاص شرح اسلامی کے مطابق ادائیگی کرنا زکوٰۃ کہلاتا ہے۔ یہ میں نے جو آپ کے سامنے جو تعریف لکھا ہوا ہے، یہ ایک جامع تعریف ہے جو کہ تمام اندرونی اور بیرونی شرائط کو میں نے مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے سامنے یہ پیش کیا۔ ہم بات کر رہے تھے پچھلی درسوں میں بھی نصابات کے بارے میں، جو آپ کو معلوم بھی ہے کہ جو صاحب نصاب ہے، جو نصاب ہے جس کو ہم مقدار مال کہتے ہیں، جس پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو جاتی ہے، اس کو نصاب یا مال کا وہ مقدار جس پہ زکوٰۃ فرض بنتا ہے نصاب کہلاتا ہے۔ تو ان نصابات میں سے ہم چیدہ بیان کرتے رہیں گے۔ ویسے ہی تو اسلام میں یہ ایک تفصیلی مباحثہ ہے جن کا خلاصہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ نمبر 1 ان میں سے سونا ہے۔ شریعت میں اس کا مقدار معلوم ہے، نصاب معلوم ہے کہ 7.5 تولہ ہے، یعنی 7.5 تولہ سونا ہے۔ صرف سونے کا مقدار یہ ہے۔ نمبر 2 چاندی ہے جو 52.5 تولہ ہے، مقدار نصاب زکوٰۃ۔ نمبر 3 مکس مال ہے، مال مشترکہ ہے، جو کہ کسی عاقل بالغ مسلمان کے ساتھ سونا بھی ہے تھوڑا بہت، چاندی بھی ہے تھوڑا بہت، ہیرے جواہرات بھی ہے تھوڑے بہت، اسی طرح نقدیت بھی ہے، اسی طرح بعض سامان فروخت بھی ہے، مالی تجارت بھی ہے۔ ان تمام کو اکٹھا کر کے اس کو کہتے ہیں مال مکس یا مال مشترک۔ یہ 3 جو نصابات ہے، تو پہلے 2 کا تو شریعت و قرآن و سنت سے نصاب معلوم ہے، لیکن مال مشترک کے بارے میں جو ہمارے سامنے آئے ہیں، ان میں یہ کہ یہ مال مشترک ان 2 نصابوں کے برابر ہو، چاہے وہ سونے کے برابر ہو، چاہے وہ چاندی کے برابر ہو، ان دونوں میں سے ایک کے برابر۔ آپ اسی پہ قیاس کیا کر سکتے ہیں اور اسی پہ بھی، دونوں شریعت میں جائز ہے۔ البتہ فقہا حضرات نے مکس مال مشترک میں جو کلیہ بنا رکھا ہے وہ یہ ہے کہ جس موقع پر زکوٰۃ ادا کی جاتی ہے، اس موقع پہ غریب یعنی مستحقین زکوٰۃ جن افراد کو زکوٰۃ دی جاتی ہے، ان کا فائدہ ان دونوں کے نصابات میں سے جن میں ہو تو اس پہ عمل کیا جائے۔
تو آج کل پیدائ غریب کا صرف چاندی ہی کے نصاب میں ہے، اسی لیے دنیا اسلام میں اسی پر عمل ہے۔ تقریباً ساری دنیا کے مسلمانوں کے ہاں کہ چاندی کے نصاب پہ مال میکس کو حساب کیا جاتا ہے۔ ان 3 نصابوں میں شرح ادائیگی کہ کتنا اسے ادا کیا جائے وہ ہے 2.5%، جس کو ہم 2.5% کہتے ہیں، جس کو ہم 40واں روپے کہتے ہیں۔ 40واں روپے یا 100 میں سے یعنی 2.5% یہ شرح ادائیگی ہے کہ 100 میں سے 2.5 جس کو 40واں روپے بھی ہم کہہ سکتے ہیں، یہ نصابات ہے۔ ان کے علاوہ مشہور میں سے ایک جو 4 نمبر پہ ہے محصولات ارض ہے، جس کو ہم زمینی پیداوار کہتے ہیں، زمین سے حاصل ہونے والی چیزیں۔ تو شریعت نے اس کو 2 حصوں میں تقسیم کیا ہوا ہے۔ نمبر 1 جس کو ہم بارانی زمین کہتے ہیں، قدرتی پانی پہ سیراب ہونے والی زمین، چاہے وہ دریا کے ذریعے بھی ہو سکتے ہیں، کنووں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، چشموں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، نہروں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، ندی نالیوں کے ذریعے بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس کے پانی پر سال کے اکثر دنوں میں کوئی خرچ نہیں آتا، اسی لیے اس کو بارانی زمین کہتے ہیں۔ بارانی زمین میں اور غیر بارانی زمین میں دونوں کا جو زکوٰۃ ہے، عام عرف میں شریعت میں اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ زمین سے حاصل ہونے والی پیداوار کا جو زکوٰۃ ہے اس کو عشر کہا جاتا ہے۔ بارانی زمین میں زکوٰۃ کم سے کم 9 ہے کہ 9 پہ کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب 10 ہو جائے تو 10واں حصہ اس سے زکوٰۃ فرض بنتا ہے۔ 9 ہے تو نہیں ہے، 10 ہو گئے تو اس میں ایک حصہ یعنی 10واں حصہ جس کو ہم عام طور پہ عشر کہتے ہیں، یہ زکوٰۃ میں دینا ہوگا۔ غیر بارانی زمین یعنی غیر بارانی زمین جس پہ ابیانہ مقرر ہو، ٹیوب ویل لگا ہوا ہے، اس کے پانی کا بل آپ ادا کرتے ہیں، حکومت آپ سے پانی کا ابیانہ ماہانہ طور پہ یا سالانہ طور پہ لے رہے ہیں، یا کوئی اور نہر کودی گئی ہے یا کوئی چشمہ ہے لیکن کسی اور کا ہے، آپ سے پانی کے حصول کا پیسے رقم حصول کیا کرتے ہیں، تو اسی قسم کو غیر بارانی زمین کہتے ہیں جو مصنوعی طور پہ پانی اس کو دیا جاتا ہے۔ تو اس میں شریعت کا حصہ 20واں ہے، یعنی اس میں تخفیف کر کے کم کر کے ہلکا کر کے 20واں حصہ زکوٰۃ بنتا ہے۔ عام طور پہ اس کو بھی عشر کہا جاتا ہے، لیکن یہ 20واں حصہ ہے غیر بارانی زمین میں، یعنی 19 میں نہیں ہے، اور جب اس کی تعداد 20 تک جا پہنچتی ہے تو ایک حصہ جو 20واں حصہ ہے زکوٰۃ دینا ہوگا۔ نمبر 5 قسم کے نصابات میں سے جانور ہے۔ جانوروں کی شریعت میں پھر 2 قسمیں آپس میں بنتے ہیں، ایک کو سائمہ جانور کہتے ہیں اور دوسرے کو غیر سائمہ جانور کہتے ہیں، یعنی چرنے والے جانور جو سال کے اکثر دنوں میں وہ پہاڑوں میں چراگاہوں میں وہ پلتے بڑھتے ہیں اور اس پہ کوئی اخراجات نہیں آتے، تو ان کی زکوٰۃ کا طریقہ کار اسلام میں الگ ہے۔ اور جو سال کے اکثر دنوں میں آپ گھروں میں اس کو پالتے ہیں، چارہ ڈالتے ہیں، گیا خریدتے ہیں ان کے لیے، تو یہ اور قسم ہے۔ تو اس تفصیل کی طرف ہم نہیں جاتے۔ ان میں سے ایک جانور اونٹ ہے جو کہ بڑا قسم ہے،
تو اونٹ میں کم از کم تعداد 5 ہے، یعنی 4 اونٹوں میں کوئی زکوٰۃ نہیں ہے۔ جب ان کی تعداد 5 تک پہنچ جاتی ہے تو زکوٰۃ اس پہ مقرر کی جاتی ہے۔ پھر اس کی بالترتیب ایک طویل فہرست ہے، تو میں یہ ذہنوں کے مطابق اور کلاس کے کورس کے مطابق اس کی تفصیل نہیں کرتا، لیکن صرف یہ آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 5 سے 9 ہو تو اس میں ایک بکری دینا ہے زکوٰۃ میں۔ ہے تو اونٹ، لیکن زکوٰۃ دینے میں اونٹ نہیں ہے، ایک بکری ہے۔ تعداد کتنی ہو گئی؟ 5 ہو، 6 ہو، 7 ہو، 8 ہو، 9 تک ہو اونٹ، تو شرح ادائیگی اس میں ہے ایک بکری۔ یہ اسلام نے تخفیف کی ہے۔ اور اسی طرح اس کی تفصیل میں آپ کے سامنے مختصراً رکھتا ہوں کہ 5 تا 9 ہو تو ایک بکری ہے، 10 تا 14 ہو تو 2 بکریاں ہے، 15 تا 19 ہو تو 3 بکریاں ہے، 20 تا 24 ہو تو 4 بکریاں ہے، 25 تا 35 ہو تو ایک بنت ماخاذ ہے، اور 36 تا 45 ہو تو ایک بنت لبون ہے، 46 تا 60 ہو تو ایک حقہ ہے، اور 61 تا 75 ہو تو ایک جزعہ ہے، اور اسی طرح 76 سے 90 ہو تو 2 بنت لبون ہے، اور اسی طرح 91 سے 120 ہو تو 2 حقے ہیں، اور اس کے بعد دوبارہ شمار کی جائے گی۔ یہ مختلف اقسام ہیں اونٹوں کے بیچ میں، اور شرح ادائیگی ہے ان کے۔ نمبر الگ قسم ہے گائے، بھینس وغیرہ۔ گائے اور بھینس دونوں ایک قسم جانور شمار ہوتے ہیں۔ ان میں کم سے کم تعداد یعنی نصاب 30 ہے، 30 سے کم ہو یعنی 29 ہو تو کوئی زکوٰۃ اس پہ شریعت کے اعتبار سے مقرر نہیں۔ پھر بھی اس کی ایک طویل فہرست ہے جو مختصراً میں نے لکھا ہے کہ 30 سے 39 ہو تو پورا 1 سالہ بچڑا ہے زکوٰۃ میں۔ یہ شرح ادائیگی ہے 1 سالہ بچڑا، اور تعداد کم سے کم ہے 30، یعنی 29 میں نہیں ہے۔ اور پھر اس کے تھوڑا تفصیل آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں کہ 30 تا 39 ہو تو ایک پورا 1 سال کا ایک بچڑا ہے، اور 40 تا 59 ہو تو 2 سالہ بچہ ہے، 2 سالہ بچڑا ہے، اور 60 سے اوپر ہر 40 پہ ایک بچہ یعنی ایک بچڑا 2 سالہ مقرر ہے شریعت کے اعتبار سے۔ ان کے بعد بیڑ بکریاں ہیں، جانوروں کے بڑے اقسام میں سے بیڑ بکریاں، چاہے بیڑ ہو چاہے صرف بکریاں ہو چاہے دونوں مشترک ہو، تو کم سے کم نصاب اس میں 40 ہے، یعنی 39 تک کوئی زکوٰۃ ان پہ نہیں ہے۔ 40 تک پہنچ جائے تو شریعت نے اس پہ زکوٰۃ فرض بنا دیا ہے۔ پھر مختصراً میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے کہ 40 تا 120 ہو تو ایک بکری زکوٰۃ میں دینا ہے، اور اسی طرح اس کی ایک فہرست ہے شرح ادائیگی کا اور نصاب کا کہ 40 تا 120 ہو تو ایک بکری دینا ہے، 120 تا 200 ہو تو 2 بکریاں دینا ہے، 201 تا 399 ہے تو 3 بکریاں ہے، 400 سے اوپر ہر 100 پہ 4 ہے، یعنی 400 سے جب ان کی تعداد بڑھ جائے تو ہر 100 پہ 4 بالترتیب اسی طرح یہ ترتیب جاتا رہے گا۔ تو یہ بھی ایک مختصر ترتیب تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اور مختلف اقسام ہے مالوں کا، لیکن آپ کے ذہن اور کورس کے مطابق میں یہی سمجھتا ہوں کہ یہ پورا ہے۔ آپ اس کی تفصیل کے لیے اسلامی کتابوں کا مطالعہ کیجئے، اور میں امتحان کے سلسلے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو تیاری کرنا ہے امتحان کے لیے
دروس کے لیے، اسباق کے لیے، تو آپ اس کی تفصیل اسلامیہ جو نوٹس ہے جو آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں، مطالعہ کر سکتے ہیں، جو تفصیلی نوٹس ہے اسلامیہ، یا ہمارے اسکول کے نوٹس ہے کسی کے پاس، یا کوئی معتبر تفسیر ہو قرآن حکیم کا، تو مثلا تفہیم القرآن، سورہ احزاب، سورہ ممتحنہ، اور اسی طرح زکوٰۃ کے سلسلے میں، اور اسی طرح احادیث کے سلسلے میں آپ کو اس کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔